حضرت ابراہیم کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، حضرت موسیٰ کی تو کوئی تالیف نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کی تو کوئی تصنیف نہیں ہے. اور آگے بڑھیے، سرکار دو جہاں نے تو قلم ہی کبھی ہاتھ میں نہیں لیا. دو چیزیں ہمارے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا. نبی نے کبھی دو چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا. نہ نبی نے کبھی تلوار کو ہاتھ لگایا، نہ نبی نے کبھی قلم کو ہاتھ لگایا. 80 جنگیں جیتی ہیں، بڑے بڑے مار کے سر کیے سرکار نے، تلوار کو نہیں چھوا. اس لیے کہ جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاتھ میں تلوار جچتی نہیں ہے. سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ میں نہیں لیا. توجہ میری طرف رہے. سرکار نے کبھی قلم کو ہاتھ کیوں نہیں لیا؟ قلم کو ہاتھ میں جو خود اللہ کا قلم ہو. اللہ نے ساری کائنات کو لکھا ہی جس کے ذریعے ہے، اسی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون. نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو خلق کیا ہے. صفحہ پلٹا تو حدیث نظر آئی اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا ہے. صفحہ پلٹا تو حدیث کی زیارت ہوئی اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا ہے. یا رسول اللہ، قلم پہلے بنا ہے، عقل پہلے بنی ہے، یا آپ کا نور سب سے پہلے بنا ہے؟ عجب نہیں جواب آئے. ان میں تضاد کہاں ہے؟ جسے قلم کہتے ہیں وہی عقل ہے، جسے عقل کہتے ہیں وہی مصطفیٰ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جو خود قلم ہو، جو عقل ہو، صاحب عقل نہیں، عاقل نہیں، عقل. بڑی عنایت. جو خود عقل ہو، اس وجود کو جو خود قلم الہی ہو، کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لے رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ حضرت آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے فرزند فرماتے ہیں کہ میرے بابا ہر کچھ مدت کے بعد مجھے کاغذ دیتے تھے اور کہتے تھے اسے کنویں میں ڈال کے آ جاؤ. میں کنویں میں پھینک کر آ جاتا تھا. ایک دن میں جب ایسے ہی کئی مرتبہ کے بعد کاغذ پھینکنے جا رہا تھا تو ایک کاغذ کچھ مڑا ہوا تھا، کچھ تہ ہوا تھا، تو مجھے ایک مصرع نظر آیا، شعر نظر آیا. میں نے اسے سیدھا کر کے دیکھا تو ایک بہترین غزل تھی. دوسرا کاغذ کھولا تو اس بہترین نظم تھی، بہترین مختلف اصناف شعر اس پر طبع آزمائی تھی، اور شاہکار کلام، جی بہترین مصرے، بہترین خیالات، اتنا اچھا کلام. میں نے اسے دوبارہ سے طے کیا، واپس آ کے کہا بابا یہ آپ کا کلام، مجھے آپ نے کہا کنویں میں پھینک کر آ جاؤ، میرا دل نہیں کیا کہ میں اسے پھینک کر آؤں. کہنا نہیں بیٹا، وہ جو پہلے بھی تم پھینک کر آئے ہو وہ سب ایسے ہی میرے کلام تھے. بابا ماجرا کیا ہے؟ اسے جمع کیجئے، اسے محفوظ کیجئے، کل لوگ استفادہ کریں گے، ہمارے کام آئے گا. فرمانے لگے نہیں، تمہیں نہیں پتا میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں؟ تفسیر قرآن کے ساتھ اگر میرا دیوان آئے گا تو لوگ کہیں گے شاعر نے تفسیر لکھی ہے. میں اپنے کلام کو نفی کروں گا تاکہ اللہ کا کلام ہی باقی رہے. سرکار نے، جملہ محسوس کریں گے، سرکار نے کبھی زندگی میں قلم ہاتھ میں اس لیے نہیں لیا کہ اگر قلم چلاتے ہوئے دیکھ لیتے تو کہتے قرآن انہوں نے لکھا ہے. ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے، ہم قلم ہی ہاتھ میں نہیں لیں گے. اللہ کا کلام ہے، اللہ ہی کا رہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اب میں اور آپ تو اگر عالم ہو جائیں تو تقریریں کریں، ہم اگر عالم ہو جائیں تو کتابیں لکھیں، مگر نبی نے کبھی کتاب نہیں لکھی، نبی نے کوئی تصنیف نہیں دی. مولا علی نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ امام حسن کی کون سی تالیف ہے؟ امام حسین کی کون سی تصنیف ہے؟ نہج البلاغہ مولا کائنات کی تالیف نہیں ہے. نہج البلاغہ مولا کائنات کی تالیف نہیں ہے. بھائی نقن صاحب کا ایک جملہ اہل دقت کو، انصر بھائی توجہ چاہوں گا، نقن صاحب کا ایک جملہ اس مرحلے کے اوپر مجھے حسین جملہ یاد آ رہا ہے. نقن صاحب فرماتے ہیں نہج البلاغہ، توجہ چاہوں گا، نہج البلاغہ
علم علی کا نام نہیں ہے، کشکول سید رضی کا نام ہے۔ مولا کے دروازے پہ کشکول لے کے سید رضی کھڑے ہیں، جو بھیک مل گئی اس کا نام نہج البلاغہ رکھ دیا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ دقت فرمائی؟ کیوں نہیں لکھی انہوں نے کتاب؟ کیوں فرما رہے زبان سے دعوت نہیں دو؟ عزیزان گرامی، جملہ محسوس کریں گے، یہ گھرانہ انبیاء کرام اور خاص طور پہ نبی اور آل نبی اپنے علم کا اظہار، جملہ سنیں گے، اپنے علم کا اظہار کاغذ پر نہیں کرتے، پیکروں پر کرتے ہیں۔ ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی کتاب کو ہی تو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ ہاں نبی نے کتاب لکھی ہے، نبی کی سب سے بڑی کتاب کو ہی تو علی کہتے ہیں۔ ہاں علی نے کتاب لکھی ہے، علی کی کتاب کو مالک اشتر کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ اپنے علم کا اظہار پیکروں پر کرتے ہیں، شخصیت بناتے ہیں۔ یہ کربلا میں 72 حسین کی کتابیں ہیں۔